الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت احسان اور کرم ہے، مہربانی اور رحمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم نہیں تھے تو ہم کو وجود کے اندر لائے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ، خود فرماتے ہیں کہ اس انسان کو کیسے بنایا ہے۔ بعد میں فرماتے ہیں من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک ناپاک قطرے سے ان کو بنایا ہے اور پھر اچھے انسان بنا کر ان کے لیے ایک مقدر تقدیر اور ایک اندازہ ٹھیک کر لیا۔ اسی اندازے اور اسی تقدیر اور اسی حد کے اندر سے اب اس کی زندگی گزرے گی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے دنیا کے اندر دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے میں نے اس کے لیے راستے کو آسان فرما دیا۔ ہر ایک کے لیے قدرت دیا ہے، ہر ایک کے لیے میں نے اس کو طاقت اور راہ نکال کر کے دیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر میں نے اس کو مارا ہے، یعنی ٹائم جب آ جائے گا اللہ رب العزت موت دیں گے، فاقبرہ، اور دفنائیں گے۔ موت بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ آپ حضرات کہیں گے کہ موت ہم دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کیا ہو سکتے ہیں؟ حدیث شریف کے اندر آیا ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ آخری ٹائم میں تو جانا ہی ہے، جب آدمی بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس وقت آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ ابھی موت ہی سے گلے لگا لو، اس دنیا میں رہنے سے ابھی کوئی مزہ نہیں لگ رہا ہے، اب تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا سے منتقل کر کے عالم برزخ قبر کے اندر اچھی زندگی رکھے ہے، تو اس سے منتقل کر کے مجھے قبر ہی کے اندر لے لے۔ آدمی خود اس کی تمنا کرتا ہے، ایسے تو موت کی تمنا نہیں کرنی ہے، نیک عمل کرتے جانا ہے، پھر بھی آدمی کے دل کے اندر یہ خواہش اور یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، یا اللہ میں تو سب کچھ سے آپ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا ہو، اب تو میری زندگی کوئی کام کی نہیں رہی ہے، مجھے موت ہی دے دیجئے۔ آدمی آخری ٹائم میں تو یہی سوچتا رہتا ہے۔ اس ٹائم آدمی کے اگر موت نہ آئے تو پھر آدمی کی بہت تکلیفیں ہوتی ہے۔ اس وقت بچھنے کے اندر اور ایسے ہی تکلیف کے اندر رہے، یہ تو زیادہ تکلیف کی ہوتی ہے۔ منتقل کر کے اللہ رب العزت قبر کے اندر اچھی زندگی دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ میں اس کو موت ہی دیتا ہوں اور موت کے بعد اس کو دفناتا ہوئی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب میں اس کو چاہتا ہوں تو حشر کے میدان میں میں اس کو میں جب چاہوں گا تو پھر حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے اٹھا دوں گا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو کیسے بنایا۔ جب اللہ رب العزت کا احسان تو بتاتے ہیں لا تعد ولا تحصى، اللہ رب العزت کی نعمتیں اور اس کا احسان نہ ہم شمار کر پائیں گے اور نہ ہم گن پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان ہم گننا شروع کریں گے تو گن کر ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے احسانات کے اندر ہم کو اللہ رب العزت نے ڈوبا کر کے رکھا ہے۔ دیکھیے اس کا تذکرہ سننا ہے اور ہم کو اس کا احساس دل کے اندر لانا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی احسان کرنے والے نہیں ہوتے، ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، کوئی بھی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ غلطی کریں گے معاف کر دے گا زیادہ سے زیادہ، چلو ٹھیک ہے غلطی کر لیا، سمجھا نہیں ہے، دوسرے نمبر پر نہیں، معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کہیں گے کہ اس کی عادت بنتی چلی جا رہی ہے، آپ معاف نہیں ہے، اس کو پکڑنا ہی ہے، اس کی سزائیں ہونی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ایک محبت دی ہے، اللہ رب العزت 99 محبت اپنے پاس بندے کی رکھے ہے۔ 99 محبت اللہ نے اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے
اللہ رب العزت 99 مرتبہ معاف کرتے ہیں. ایک بار گناہ کیا معاف کریں گے, 2 بار گناہ کیا معاف کریں گے, 10 بار گناہ کیا معاف کریں گے, اور پکڑیں گے نہیں. اللہ رب العزت حکم سورج کو نہیں کرتے ہیں یہ اس نے میری نافرمانی کیا ہے, اس کے گھر کے اندر سورج کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس کے کرنیں اس کے آنگن کے اندر نہ آئے. چاند کو یہ حکم ہے اس کے گھر کے اندر کرنیں نہ ڈالے. اللہ رب العزت نے نافرمانی کیا ہے تو ایک دم ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بیٹھے. نافرمانی کرتے ہوئے پیر سے کسی جگہ چل کے گیا ہے, اللہ رب العزت نے ڈنڈے مار کر کے پیر کو توڑے نہیں ہے نا. اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے چلے گئے. اللہ رب العزت نے رزق کو بند نہیں کیا, گھر سے نکال نہیں دیا. کھانا پانی دانے اولاد مال دولت عزت شہرت سب اللہ رب العزت نافرمانی کرنے کے بعد بھی دیتے چلے گئے. تو اللہ رب العزت سے احسان کرنے والے اور نعمتیں دینے والے ہمارے اندر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ماں ہے, باپ ہے, پڑوس ہے, اولاد ہے, بیوی ہے. ایک مرتبہ معاف کریں گے, دوسری مرتبہ پکڑ لیں گے. لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے, اسی وجہ سے اللہ رب العزت بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت کی نافرمانی بندہ کرتے کرتے جیسے کپڑے کے ایسے ہی تان ایک پر ایک رکھا جاتا ہے, ایسے ہی گناہ کرے ایک مرتبہ پھر 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ, ایسے ہی لگاتار کرتے کرتے آسمان تک پہنچا دے. گناہ کرتے کرتے اپنے گناہ کو آسمان تک پہنچا دے, بلکہ 7 آسمان اور 7 زمین بڑھ سکتا ہے تو بڑھ لے, پھر بھی اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آخر مرتبہ اللہ رب العزت پکارتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسانوں تم کہاں چلے جا رہے ہو, کس چیز نے مغرور بنا کر کے مجھ سے تم کو دھوکے کے اندر ڈالا ہے. اللہ رب العزت پکڑ نہیں رہا. اللہ رب العزت لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں, ہوشیاری دے رہے ہیں, تم کہاں جا رہے ہو, پلٹ کے آ جاؤ. ما غرک بربک الکریم, میں تو کریم اور مہربان معبود ہوں. تو دیکھیے اللہ رب العزت کا ہم پر بہت احسان اور کرم رہا. جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے صرف ہاتھ پیر سے تڑپنا جانتے تھے اور رونا جانتے تھے. تو بھوک لگے تو وہی, گرمی لگے تو وہی, سردی لگے تو وہی. اس کے علاوہ ہم کو بھولنے کے لیے کوئی طاقت نہیں, نہ دوڑنے کے لیے نہ کچھ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس وقت بالکل لاچار اور بے چار تھے اس وقت اللہ رب العزت نے ہم کو پالا ہے, بڑا کیا ہے. اب تو ہم سمجھتے ہیں ہم روزی کر کے ہم کھاتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں لا نسألک رزقا, ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتا. ہم سے اللہ رب العزت کہتے ہیں لا نسألک رزقا, میں آپ لوگوں سے رزق طلب نہیں کرتا ہوں. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, میں تو رزق تم کو دیتا ہوں, میں تم سے رزق نہیں مانگتا. والعاقبۃ للتقوی, اور آخرات میں بھی دوں گا. کس کو دوں گا؟ جو تقوی والا, پرہیزگار والا, عبادت کرنے والا ہوگا, اس کو میں دنیا میں بھی دیا, آخرات میں بھی دوں گا. تو اس طرح کے کریم اور مہربان مولا ہمارا ہے. اس کا احسان ماننا اور اس کی عبادت کرنا, اس کی بات کو ہر وقت مان کے چلنا ہمارے لیے کتنا ضروری بنتا ہے آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں. پھر بھی نافرمانی کر لیا, توبہ کے ذریعے سے اس کے درجہ کھل کے رکھے ہیں, توبہ کرو سب معاف کر دیں گے. اور اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت توبہ سے اس طرح کے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہرا کر کے جو بیٹھ گیا اور موت کی امید میں بیٹھی ہوئی ہے, پھر سب کچھ مل گیا جیسے خوش ہوتے ہیں, پھر توبہ سے اللہ رب العزت طرح خوش ہوتے ہیں. ایک ہے ربیہ بصریہ, نام سنے ہیں. تو اس طرح کے اللہ کی ولیہ تھی. ایک دن حسن بصری جو اس کے استاد ہے درس دینے کے لیے گئے ہیں, وہ آتے اور دیر کر لی ہے. تو باقی والوں نے کہا درس شروع کر دیجئے. کہا کہ ربیہ بصریہ نہیں آئی ہے, وہ تو ہاتھی ہے, میں کھانا لے کے آیا ہو, تصوف کی باتیں کہنے کے لیے آیا ہو, ایک ہاتھی کی ضرورت ہے, چڑیوں سے کام نہیں چلتا ہے. تو پھر وہ آئی, درس شروع کیا ہے. تو اس طرح کے حسن بصری کے شاگردہ حضرت ربیہ بصریہ, اس کے لڑکا نافرمان ہو گیا تھا, باپ نہیں تھا,
माँ ने तरबियत दी, नहीं माने थे, अपने उस्ताद से भी समझाया था, नहीं माने थे। बिल्कुल आखिरी टाइम में जब आ गया, नौजवान का मरने के बिल्कुल करीब हो गया, माँ गई है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास कि हसन बसरी आए और लड़का तो उनके पास जाने के लिए अभी ताकत नहीं रख सकता है, अभी उनके पास आया और तौबा करा ले, उसका लास्ट टाइम ऐसा ही लग रहा है। हसन बसरी गुस्सा कर लिया और कहा कि तुम्हारे लड़के पास मैं नहीं जाऊंगा, उसने मेरी बात पहले भी नहीं माना। माँ वापस आ गई रोती हुई, तो लड़के देखता है और कहता है क्या हो गया? बोले मेरे उस्ताद ने भी ऐसे ही तुम्हारे पास आने से इनकार कर, बहुत बड़े नाफरमान हो। फिर वो लड़के रोना शुरू कर दिया और अल्लाह के पास ऐसे ही माफ़ी चाहने लगा और माँ को कहा कि मैं मरने के बाद कब्रिस्तान के अंदर मुझे दफन नहीं करना है, घर के बाहर ही कर देना, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर मुझे दोगे तो दूसरे मुर्दों को तकलीफ होगी, मुझे घर के बाहर ही दे देना है और मुझे एक उड़नी से घुमाना है पहले, ताकि लोग देखें कि नाफरमान की सज़ा इस तरह के हुआ करती है। ये दिल के अंदर ख्याल लाया और मुंह से बताया, थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत हसन बसरी को बताते हैं, हसन बसरी ये मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है, तुम इसके जनाज़ा के लिए चले जाओ। तो फिर आने के बाद देखे कि हसन बसरी के लड़के का हसन बसरी ने देखा कि रबिया बसरिया का लड़के का इंतकाल हो गया है। तो कहा कि इसने कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताया है कि वली की जनाज़ा के लिए जाना है? तो बताया है कि उसने तो मरने से पहले ऐसे कहा है, इसको घुमाना है और उसको दफन करना है तो घर के बाहर कब्रिस्तान में नहीं है। उसने अपने जो गुनाह है उसको समझे हैं, आखिर टाइम में वो गिड़गिड़ाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माफ़ फरमा करके एक वली बना दिया। तो यही अल्लाह होता है, मेहरबानी देखिए। तो फिर आज तो इंसान को छुड़ने के लिए राज़ी नहीं है, ना बुजुर्ग को छुड़ते हैं और ना किसी आलिम को छुड़ते हैं, ना अपने को छुड़ते हैं, ना पराये को छुड़ते हैं। हमने तो ग़ीबत, तकब्बुरी और अदावत, दुश्मनी, बगावती जो भी है हम एक दूसरे के पीछे करते ही रहते हैं, करते नहीं, सब करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा कराम को सुनो, हम में से सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? सहाबा कराम ने फरमाया जिसके पास कोई माल और दीनार नहीं है वो सबसे ज़्यादा फ़कीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नहीं है, क़यामत में मेरी उम्मती जाएगा तो नमाज भी करके जाएगा, रोज़ा भी करके जाएगा, हज भी, सब नवाफिलात करके जाएगा, लेकिन आखिरात में ऐसा भी जाएगा कि किसी को मार लिया है, किसी को के पैसा ना हो खा लिया है, किसी को गाली दिया है, ग़ीबत किया है, इज्जत के अंदर आँच लाए हैं, सब उस दिन जाकर सामने खड़े हो जाएंगे। अल्लाह उसने ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस टाइम पैसे से काम नहीं लेते हैं, पैसा इस वक्त नहीं चलता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नोटबंदी की वजह से जो रुपये पहले चलता था, जो 500 और 1000 के नोट वो अब नहीं चलते हैं ना, चलते हैं तो मेरे पास 1500 रुपये रखा हुआ है, 500 के बदले में दे देंगे, आ जाना, नहीं चलता है। तो उससे ये पता चलता है कि जो पैसा बिल्कुल बेकीमत है वो जाकर आप कागज से भी बेकार हो गया है। लिहाजा आखिरात में ये पैसे से काम नहीं चलेगा, आखिरात में काम चलेगा तो स्वाभी के जरिए से सब जा कर के हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह इसने मेरा ये किया है, अल्लाह मेरा इसने ये किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हक के बकदर उस बंदे के तमाम स्वाब उसको देते रहेंगे, और जिस वक्त उसका स्वाब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर उसके गुनाह जो हक पाने वाले थे उसके गुनाह ला करके उस पर डालेंगे, और बाद में वो गुनाह के बूझ लेते हुए दोज़ख के अंदर चलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मती के अंदर सबसे ज़्यादा फ़कीर और मिस्किन और गरीब वही आदमी होगा। तो लिहाजा हमको सोचना है भाई, हम अब ये तो टाइम, ये ज़माना ऐसा आ गया है, हम अपने फिक्र करने के लिए टाइम नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम अपनी फिक्र तो छूट देते हैं लेकिन दूसरे की फिक्रमंद बहुत हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे हमको बचाए। और ये हुकूकुल इबाद है, यानी बंदे से फिर माफ़ी नहीं करवाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करवाते। नमाज छोड़ दिया, अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहे माफ़ कर देंगे, लेकिन किसी के हक के अंदर कुछ आँच लाए है तो अल्लाह माफ़ नहीं करवाते, उससे जाकर के माफ़ी मांगना होता है। ये तो सुने हैं फिर जाकर के तज़किरा होता है। तो उसी वजह से दिखाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत हम पर एहसान है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर वक्त मान के चलना है भाई, किसी वक्त हम उसको भूलना नहीं है, दिल के अंदर उसका याद हमको रखना है।
قارون ہے جو دولت کے بہت پجاری تھے، آخری ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا تو اللہ رب العزت اس کو مٹی کے اندر دسانے لگے، تو پیر پر دس گیا تھا تو موسیٰ سے معافی مانگا، موسیٰ معاف کر دیجئے، پھر گلے تک دس گیا تو بتایا، ایک ایک حد پہ چلا جاتا رہا اور معافی چاہتا رہا، موسیٰ معاف کر دیجئے، موسیٰ معاف کر دیجئے۔ موسیٰ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ جا کر دس گیا۔ آخر میں جب دس گیا، اللہ رب العزت موسیٰ کو کہتے ہیں تم تو اس وقت بڑے سخت دل والے تھے، وہ قارون اگر مجھ سے ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے تو میں اس کو اٹھا لیتا، اس کو دسنے نہیں دیتا۔ پھر دیکھیے وہی اصل مقصود یہی کہنا ہے کہ اللہ ہم سے بہت مہربان ہے، بھائی ہم اس کے احسان کو ماننا ہے اور اس کی بات کو ہم ماننا ہے۔ ٹائم تو ختم ہی ہو جاتا ہے اور تو بہت کچھ کہنا تھا، چلیے اسی پر ہی رلا گئی ہے، ہمارے مولا کو ہم مان لیں کیا اور دنیا کے اندر کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔